السلام علیکم. تو ویلکم بیک پروفٹ سیریز. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet ابراہیم علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عزیز المرتبل اور علول العظم پیغمبر ہیں. آپ کے والد کا نام طارق تھا جبکہ اس کا لقب آرز تھا. آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ شخص اپنے قبیلے کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، غمخواری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے. یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلند مقام پر ہونے کی دلال کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے. یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور یہ آج بھی موجود ہے. یہ بہت بڑا شہر ہے. اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بتوں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ ہم نہیں جانتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے پایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کری اور فرمایا، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا. ابا شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ آ پکڑے، آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں. ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش طلب کرتا رہوں گا. والد کے سخت جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے. عید کے دن ان کی قوم کے لوگ اپنے معبودوں کے سامنے کھانا بنا کر رکھ دیتے، پھر باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے. شام کو گھروں میں واپس آتے اور صبح جو اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا اسے تبرک سمجھ کر کھا جاتے. اس وقت جب عید کا دن قریب آیا تو سب تیار ہو گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے. وہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ میں بیمار ہوں. وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے. ان بتوں نے ان کھانے کو چھوا تک نہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا. تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. لوگ جب واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ پھر قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ اور اسے سزا دو. سب جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم ہمارے بتوں کی حالت یہ تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے اور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ گئے. پھر کہا، اے ابراہیم کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ یہ سب نہیں بول سکتے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے
सकें और ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकें। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं? वह सब कुछ समझने के बाद भी अपने कुफर पर डटे रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक बहुत सारी लकड़ियां जमा की और आग जला दी। जब आग खूब भड़क गई तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में फेंक दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील, और मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग से फरमाया, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चनाचे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया वो ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह ताला की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने ना तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और ना ही उनके किसी जिस्म के हिस्से को जलाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था। लोग आग के आसपास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे। ये देखकर हैरान रह गए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान में बैठे हैं। लोग इस मौजे को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आ गए। इतना बड़ा मौजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ईमान न लाया। पूरे बाबल शहर के लोग कुफर पर ही डटे रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाइबल पर नमरूम नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस वाक़े की खबर पहुंची तो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने रब के बारे में पूछा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल कर दिया और एक को माफ कर दिया। तो कहने लगा, देख लो मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। वहाँ पर उन्होंने अपनी चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यही रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को नजर आते हैं। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देख के बोला कि ये मेरा रब है। जब दिन को चांद छुप गया तो बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है। अगर दिन को किसी को अपने रब की हाजत हुई तो वो क्या करेगा। इन बातों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें। फिर जब दिन हुआ तो सूरज निकला तो वो कहने लगे कि ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो गरूब हो गया तो बोले कि ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो एक मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफर ही किया और कोई भी ईमान ना लाया। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत भी आई है जो बहुत ही खूबसूरत है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शोहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम से बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम
السلام ڈر گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ سوچیں گے کہ اس کو میں نے مارا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور پھر اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بادشاہ نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر سے جم گیا اور یہ 3 بار ہوا۔ پھر اس نے آخری بار سارہ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کری اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو جاؤ۔ اس وقت مکہ ایک بنجر جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ تو پانی ہے، نہ ہی خوراک اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی اور سوال کرتی رہی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ہاجرہ علیہ السلام مطمئن ہو گئی اور بولی کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ تک نہ بچا۔ خوراک کا نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوک کی وجہ سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، تو انہوں نے اپنے بچے کو وہیں چھوڑا اور صفا پہاڑی کی طرف دوڑی کہ شاید ادھر کوئی خوراک یا پانی مل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف پہنچی، لیکن جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تروا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر سے کوشش کرنی۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی، تو اللہ نے ہاجرہ کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان حج کے وقت صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ کی طرف پہنچی تو انہیں ایک آواز دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی طرف سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے زمزم کی جگہ پر پاؤں مارا تو حضرت اسماعیل السلام کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف سے پھیل رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی، زمزم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ بس یہی آب زمزم ان کو کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکہ میں رہائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
نے اپنی بیوی اور بچے کو بنجر جگہ پر چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے گھر کے پاس اس بیابان جگہ پر بسائی ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اے میرے پروردگار، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان پر مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ دن گزرتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 بار اپنے گھرانے کے چکر لگاتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھل گئی اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے خواب کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب بیٹے دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیے تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی لیکن چھری نہ چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر جب پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد ہونے کے بعد ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنت کے خوبصورت دمبے کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قربانی کے اس ٹاپک پر میرے چینل پر پوری ڈیٹیل سے ویڈیو موجود ہے، تو جس نے نہیں دیکھی ہے وہ جا کر میری ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں واپس ٹاپک کی طرف۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام اس وقت 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ پر، بے شک وہ تعریف کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مکہ میں ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب وہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری تلاوت کرے اور تیری کتاب کی حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب یہ پتھر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے
پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی اسے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگوں بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اس کی وجہ سے آج تک ہر مسلمان عمرہ کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وفادار رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔